اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. منبر نور پر جلوہ فروز عمائدین ملت، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں، عزت ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. اے خاصان رسول وقت دعا ہے. امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. عزیزان گرامی، وقت کم ہے، باتیں زیادہ. اب وہ دور نہ رہا کہ ہم تمہید میں آدھا وقت گزاریں. اس لیے میں آمدم برسری مطلب آج کے حالات کے تناظر میں ہم اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے، اس تعلق سے تھوڑی دیر میں آپ سے شرف ہم کلامی پاؤں گا. میرے دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی تاریخ ایک ایسی عظیم تاریخ ہے جس میں اتنے سبق پنہا اور پوشیدہ کہ اگر قوم مسلم اپنی تاریخ کو پڑھ کر اس سے سبق سیکھے تو دنیا میں جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، انشاءاللہ ترقیوں پر کی معراج پاتے نظر آئیں گے. آج ہم دو صلات کے بعد میں نے قرآن پاک کی ایک جز کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ فرمانی شروع کی، قرآن کی ہدایات سے اہل عرب کو آشنا کرنا شروع فرمایا، سعید فطرت روحوں نے اسلام قبول کیا. لیکن جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ بہت تعداد میں بہت کم تھے. 6-7 سال ہو گئے تو 6-7 سال تک اتنے کم تھے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول فرماتے ہیں، آپ سن کے حیرت کریں گے کہ ان کی مسلمان ہونے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ 40ویں مسلمان تھے. اب آپ سوچیں کہ کتنی آہستہ روی سے اسلام آگے بڑھ رہا تھا، اور مخالفت، اس قدر مخالفت، قرآن کی مخالفت، صاحب قرآن نبی پاک کی مخالفت، مسلمانوں کی مخالفت، اتنا ستایا کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اور اس حال میں اللہ نے بنی آدم کو یہ سبق دیا، اہل ایمان کو، کہ جب دین پر عمل مشکل ہو جائے، ایمان بچانے کے لالے پڑ جائیں، تو گھر بار، وطن، آل اولاد، کاروبار سب چھوڑ دو. نہ چھوڑو تو اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہ چھوڑو. اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. اللہ مجبور نہیں تھا. اگر آج سیرت کی کتاب پڑھ کر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مجبور ہو کر ہجرت کیے تھے، تو میں صرف ایک بات عرض کروں،
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مجبور محض سمجھ کر کوئی یہ سمجھے کہ مجبوری کے تحت انہوں نے ہجرت کی، تو میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس ہجرت کا حکم کس نے دیا تھا؟ اللہ رب العزت کا حکم تھا، اے محبوب اب آپ اور اپنے ساتھیوں کو کے ساتھ ترک وطن کر دیں۔ تو اب میں پوچھتا ہوں، اللہ کے حکم سے نبی نے ہجرت کی تھی تو کیا اللہ بھی مجبور تھا؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ مجبور نہ تھا، وہ مالک و مختار ہے، مختار حقیقی ہے۔ اس نے تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو سبق دینا تھا کہ اگر ایسی مشکلات میں گھر جاؤ اور تمہیں ترک وطن کرنا پڑے، سب چھوڑ دو، اسلام کا دامن مت چھوڑو۔ نتیجہ یہ کہ ہجرت ہوئی، مکے کے کافر اب بھی باز نہ آئے، یہاں تک کہ مکے کے کفار نے مکے سے اٹھ کر فوج در فوج مدینے پہ حملہ کرنا شروع کیا۔ کفر طغیان کے بادل مکے کی دھرتی سے اٹھتے تھے اور مدینے کے آفاق پہ چھا جاتے تھے۔ جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور کئی بار کفار و مشرکین کا مسلمانوں سے آمنا سامنا ہوا۔ انہی جنگوں میں سب سے پہلی کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی وہ جنگ تھی جسے اللہ نے فتح مبین کا نام دیا، وہ تھی جنگ بدر۔ الحمدللہ ایک طرف 313 نہتے مسلمان، دو گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، سب کے پاس تلوار بھی نہ تھی، کسی کے پاس تھی بھی تو کمزور کند، کچھ کی تلواروں کی تو میان بھی نہ تھی، تھوڑے سے تیر، تھوڑے سے کمان۔ غربت کا عالم یہ تھا کہ فاقہ کشی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے۔ ایک طرف یہ فاقہ کش جو نانے جوی کے لیے بھی اللہ کی رحمت کے طلبگار تھے، اور دوسری طرف کفار کا وہ لشکر جرار تھا کہ 1000 کافر لاؤ لشکر کے ساتھ، سب کے پاس دوہرے تیہرے ہتھیار، سواری سب کے پاس، جانور اتنے زیادہ تھے کہ روزانہ ایک اونٹ ذبح ہوتے پورا لشکر کھاتا تھا، شرابیں پی جاتی تھی، دنیاوی مال و سامان بے حد تھا۔ اور جب اسلام اور کفر کے درمیان بدر کی وادی میں جنگ ہوئی تو دنیا نے دیکھا کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہے، مسلمان کم ہیں، کافر زیادہ، مسلمانوں کے پاس مادی مال و دولت تو کجا، ہتھیار بھی نہیں، سامنے ہتھیاروں کے انبار، اس طرف غریب فاقہ کش کمزور، پیر میں چپل نہیں، بدن پر واجبی کپڑے نہیں، سواری کا تو سوال ہی نہیں، ایک اونٹ پر 3 آدمی چل رہے ہیں، ایک منزل پر ایک آدمی چلتا 2 پیدل، پھر دوسرا سوار ہوتا 2 پیدل، پھر تیسرا سوار ہوتا 2 پیدل۔ بدر کی وادی میں پہنچے تو منظر بھی الگ، کافر پہلے ہی آ چکے تھے، جو مناسب جگہیں تھیں، اچھی جگہیں، ان پر انہوں نے قبضہ بھی کر لیا، وہاں کچھ حوض تھے، کچھ کنویں تھے، وہ بھی انہی کے قبضے میں تھے۔ مسلمان آئے ایک ایسے خشک اور ریتیلے کنارے کے پاس کہ اس کے علاوہ کہیں رکنے کی جگہ نہیں، یعنی ظاہری طور پر جنگ جیتنے کا کوئی سامان نہ تھا۔
لیکن جتنے نبی کے غلام تھے یہ سب عاشقوں کے امام تھے، انہیں اپنی ذات پر بھروسہ نہ تھا، محمد عربی کی نسبت غلامی پہ بھروسہ تھا۔ اللہ کے نبی نے جب ان سے کہا کیا ارادہ ہے، سامنے اتنی بڑی فوج، ان لوگوں نے ایک کے بعد ایک جو کہا، جو باتیں عرض کی، تفصیل میں نہ جا کے مختصر میں عرض کروں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں بنی اسرائیل جیسے کہ جب جنگ کی بات آئی، جب کھانے پینے کی بات آئی تو یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نعمتوں سے خوب بہرور ہو رہے تھے، خوب کھا پی رہے تھے، وادی تیہ میں من و سلوہ بھی کھا رہے تھے، اور حضرت موسیٰ کے معجزے سے دریا کا پتھر سے نکلے ہوئے پانی کو استعمال کر رہے تھے۔ اور جب جہاد اور جنگ کی باری آئی تو یہی بنی اسرائیل، یہی یہودی کہنے لگے اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم نہیں لڑتے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم حضرت موسیٰ کی قوم نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ آپ اور آپ کا رب لڑے۔ یا رسول اللہ، آپ حکم دیں، آپ کے آگے ہم لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے، دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، جب تک ہم میں ایک بھی باقی ہے آپ کے اوپر آنچ آنے نہ دیں۔ تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد علی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں، آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک